پیراہن ظرافت کے مصنف جو بڑے معروف صحافی ہیں اور مقتدر و موقر اخبارات میں کالم نگاری بھی کرتے ہیں، اور ان کی یہ پیراہن ظرافت ملک کے معروف مزاح گو شعراء کے بارے میں، جس میں خالد عرفان بھائی بھی شامل ہیں، ان کے لیے لکھی گئی ہے۔ تو میں درخواست گزار ہوں ظہیر خان صاحب سے۔ ظرافت میں جدا گانا ہے طرز خالد عرفان۔ خالد عرفان سے میری پہلی ملاقات آج سے 8 سال قبل اسی ہال میں اس وقت ہوئی تھی جب جمعیت الفلاح نے ایک مشاعرے کا انعقاد کیا تھا۔ خالد عرفان صاحب اپنا کلام پڑھ رہے تھے، ایک صاحب میرے برابر بیٹھے مستقل کسمسا رہے تھے اور بار بار ان کی کوہنی میری جسم میں ٹکرا رہی تھی۔ میں نے کہا بھیا کیا پریشانی، کیا بات ہے، مشاعرہ سکون سے کیوں نہیں سنتے؟ کہنے کے میرے کان کے قریب منہ لائے، کہنے لگے واش روم جانے کی حاجت ہے۔ تو میں نے کہا چلے جاؤ واش روم، پیچھے ہے، کیا پریشانی ہے؟ بولے واش روم جاؤں گا تو اس شاعر کا کلام چھوٹ جائے گا، میں اس شاعر کو سننے کے لیے بہت دور سے آیا ہوں، یہ امریکن شاعر ہے اور کبھی کبھی پاکستان آتا ہے۔ تو حضرات یہ ہیں خالد عرفان، دلاور فغار کے صحیح جانشین، یعنی دلاور ثانی، جو مشاعرہ لوٹتے نہیں ہیں، ہائی جیک کرتے ہیں اور سامعین کو یرغمال بنا لیتے ہیں، حتیٰ کہ کسی شخص کو اگر واش روم جانے کی حاجت ہے تو مجال ہے اپنی جگہ سے ہل جائے گا، نہیں ہل سکتا۔ خالد عرفان کی مستقل رہائش امریکہ میں ہے، وہی ان کا ذریعہ معاش ہے۔ پاکستان کئی سال کے بعد آنا ہوتا ہے، مگر جب آتے ہیں تو ایک دھوم سی مچ جاتی ہے، ان کی آزاد مشاعرے ہوتے ہیں، ان کی شانیں منائی جاتی ہیں، غرض کی بے انتہا پذیرائی ہوتی ہے۔ 2013 میں جب خالد عرفان تشریف لائے تھے تو اس خاکسار نے اپنے قریب خانے پہ ایک شعری نشید کا اہتمام کیا تھا۔ خالد عرفان کی آمد نے اس محفل پہ 4 چاند لگا دیا۔ دلاور فغار نے کہا تھا، اپنے شعراء آزاد کے لیے کہا تھا، سنا ہے مرنے کے بعد ان کی قدر ہوتی ہے، مگر خالد عرفان ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جن کی قدر ان کی زندگی ہی میں الحمدللہ ہو رہی ہے۔ جہاں جہاں اردو بولی اور پڑھی جاتی ہے وہاں وہاں خالد عرفان پہ پڑھے جاتے ہیں اور فیس بک پہ سنے اور دیکھے جاتے ہیں۔ خالد عرفان کے کلام میں شگفتی ہے کہ ساتھ طنز بھی ہوتا ہے، ایسا طنز جس سے قاری صرف محسوس کر سکتا ہے۔ انہوں نے لطیفہ گوئی سے گریز کیا ہے۔ اکثر طنز و مزاح کے شاعر قارئین کو ہنسانے کے لیے لطیفہ گوئی کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ خالد عرفان نے زندگی کی ناہمواریوں کو محسوس کیا اور انہیں ہموار کرنے کے واسطے اپنی بات کہنے کے لیے جن اشعار کا انتخاب کیا اسے ظرافت کا پیرہن دیا۔ خالد عرفان فرماتے ہیں، میری غزل میں لطیفے تلاش مت کرنا، میں اپنے فن کو شگفتہ خیال دیتا ہوں، جو بار غم سے چھلک آئے میری آنکھوں میں ان آنسوؤں کو ظرافت میں ڈھال دیتا ہوں۔ آنسوؤں کو ظرافت میں ڈھالنے کا فن خالد عرفان کا ہی حصہ ہے۔ دیار غیر میں رہتے ہوئے بھی اپنے وطن کے سیاسی حالات سے باخبر رہتے ہیں اور وہیں سے بیٹھے بیٹھے طنز کی ایسے تیر چلاتے ہیں جو نیمکش ہوتے ہیں اور قارئین کے دلوں میں خلش پیدا کر دیتے ہیں۔ مگر سیاسی حضرات کے اندر خلش تو بہت دور کی بات ہے، کھجلی تک پیدا نہیں ہوتی۔ وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے۔ ہمارے حکمران ذیشان ہاتھ میں لیے کشکول IMF کے سنگ آستہ پر سجدہ ریزی کرتے ہیں اور حاصل کردہ مال غنیمت کس مال خانے میں جمع کرتے ہیں۔ خالد عرفان کے قطع نے سارا راز فاش کر دیا۔ امداد کے پیکج میں شرائط کا پلندہ، گورے سے ملا ہے کبھی کالے سے ملا ہے، کشکول میں سوراخ ہے، سوراخ میں پائپ، پائپ کا سرا گھر کی تجوری سے ملا ہے۔ ظریفانہ شاعری کرنا اتنا آسان نہیں ہے، یہ سنجیدہ شاعری سے کہیں زیادہ مشکل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی مزاح گو شاعر مقبول ہوئے ہیں اولاً انہوں نے سنجیدہ شاعری کی، بعد ازاں طنز و مزاح کے میدان میں قدم رکھا اور بے انتہا مقبولیت حاصل کی۔ اکبر الہ آبادی، دلاور فغار، عنایت علی خان، انور مسعود، بہت سارے نام ہیں۔ خالد عرفان کی بھی سنجیدہ شاعری کا جواب نہیں۔ خالد عرفان کی نعت ایک ایسا شعر جسے نعت خواہ حضرات بھی نعت پڑھنے سے قبل اس لیے پڑھتے ہیں کہ نعت کا ماحول بن جائے۔ میں نعت احمد مختار پڑھنے والا ہوں، میں نعت احمد مختار پڑھنے والا ہوں، تم اپنے ذوق سماعت کو باوضو رکھنا۔ خالد عرفان کا ایک اور کمال، انگریزی الفاظ کو اپنے قطعے میں اس طرح پرو دیتے ہیں کہ غیریت کا احساس ہی نہیں ہوتا، محسوس ہی نہیں ہوتا کہ کالے کے گھر میں کوئی گورا گھسا ہے۔ آئی جو آن لائن 70 برس کی عورت مجھ جیسے اہل دل کو وہ بیٹ کر رہی تھی، بن کے وہ ٹین ایجر کہتی تھی آئی لو یو،
میں چیٹ کر رہا تھا، وہ چیٹ کر رہی تھی۔ انٹرنیٹ کی روز بروز کی ترقی نے ہمارے نوجوان نسل کو ادب سے بہت دور کر دیا ہے۔ کتب بینی کا شوق آہستہ آہستہ کم بلکہ بہت کم ہوتا جا رہا ہے۔ ایسے دور پرآشوب میں وہ شاعر اور ادیب مبارکباد کے مستحق ہیں جن کی کوششوں نے ادب کی لاج رکھی ہوئی ہے۔ خالد عرفان ان میں سے ایک ہے۔ آسمان ادب میں خالد عرفان ایک روشن ستارے کی مانند ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ خالد عرفان کا رنگ جداگانہ ہے۔ ان کے اشعار کی مقبولیت ان کی کامیابی کی دلیل ہے۔ وہ جس محفل میں اپنا کلام پڑھتے ہیں محفل کو زعفران زار بنا دیتے ہیں۔ ان کے مداحوں کا حلقہ بہت وسیع ہے۔ ہندوستان ہو یا پاکستان، امریکہ ہو یا یورپ، جہاں جہاں اردو بولی اور سمجھی جاتی ہے وہاں خالد عرفان لوگوں کے دلوں کی دھڑکن بن چکے ہیں۔ ہندوستان اور پاکستان دونوں ممالک میں مزاح و شاعروں کی تعداد اچھی خاصی ہے، مگر ان میں زیادہ تر شاید بے مقصد شاعری یعنی پھکڑ پن کہہ پاتے ہیں۔ کم تعداد ان شعراء کی ہے جن کی شاعری میں مقصدیت ہے۔ دلال فغان نے اپنے بارے میں کہا تھا، مقصدی شاعری کا قائل ہوں، ادب نو کی سمت مائل ہوں۔ خالد عرفان کی شاعری میں بھی مقصدیت ہے۔ ہم جب دور حاضر کے مزاح و شاعروں پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں خالد عرفان جیسا کوئی نظر نہیں آتا۔ لہذا میں غالب کی ایک مصرع پر اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا۔ ایسا کہاں سے لاؤں کہ انسا کہیں جسے۔ بہت شکریہ۔